یہ دیکھا آپ نے. اب میں آ رہا ہوں ادھر مت رکھو بھائی, مل جائے گا. 30 ستمبر 2007 گلوبل ریسرچ کا ہے کہ اسٹیبلائزیشن آف پاکستان بائی پروفیسر مائیکل چوسودوسکی, دی بالکنائزیشن آف پاکستان. یہ دکھاؤ بھائی. پوچھ لو چلاؤ میرے بھائی, آپ کی مزدور ہو رہا ہے, چلاؤ. اسی سے کام انٹرنیٹ پہ کیا کرے گا. ایس ایل جی تو سرمایہ دار وڈیرے پالیٹیشن کے لیے ہوتی ہے, ہم جیسے غریبوں کے لیے تھوڑی. اور ہمارا تو آفس بھی دیہات میں ہے, سینٹرل لندن میں نہیں ہے. کیا کریں, ہم آپ کو ہوٹل میں بھی نہیں بلا سکے. اللہ توبہ توبہ. یہاں پریس کانفرنس کیوں, جرنلسٹ رپورٹر بھائیوں تیرے لیے, آپ کے لیے, ڈارلنگ جرنلسٹوں کے لیے. آیا اب آئیے گلوبل ریسرچ پلانز فار ریڈرائنگ دا مڈل ایسٹ, دا پروجیکٹ فار اے نیو مڈل ایسٹ بائی جیلیس لیزیموریا. بڑا لمبا ہے, دے دیا سارے بھائیوں کو. بک نہیں ہے, بک کیا کریں گی, دکھا نا, بک بھی دکھا دینا. ہم بک بھی دکھا دیتے ہیں نا پوری. بک لے آ یار. رابرٹ ڈی کیپلن. This is the book from where I got all the information regarding David Kaplan's disclosures. آ رہا ہے نہیں ہوگا نہیں ہو رہا. تو آپ یار یہ مت سمجھ لینا یار کوئی میں جھوٹ میں نے بنائی ہے. تو بہت سے ساتھی حضرات, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں نے 6 ستمبر کو پریس کانفرنس کی. اس میں ظاہر ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. اگر یہی توصیف اپنے بچوں کی دیکھیں آپ, اللہ نہ کرے, لیکن اگر
دیکھنی پڑ جائے. حسین نے اس دن پریس کانفرنس میں جو باتیں کہی تھی ہمیں کتنی بری لگی تھی، لیکن میں بھی کرتا تو یہی پریس کانفرنس کرتا، اسی طرح کا انداز اپنا تھا. اور جو الفاظ غلط استعمال ہوئے میرے ساتھی کے منہ سے، کسی اینکر پرسن سے اختلاف ضرور رہے، مگر ان کو نام نہ دے، یاجوج ماجوج کہہ دیا. میں بحیثیت طالب میں معافی مانگتا پوری پارٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ مجھے دونوں بھائی معاف فرمائیں. باقی مخالفت کیجیے جتنی دل چاہے، لیکن اپنا خیال یہ مت پیش کیجیے کہ ہم آپ کو کراچی میں ایک پارٹی کو ہم نہیں چلنے دیں گے. یہ ریکارڈنگ میرے پاس ریکارڈڈ ہے، یہ الفاظ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں اگر یہ کہوں کہ میں آپ کو آپ کے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا تو میں ٹیررسٹ ہو جاؤں گا. آپ خود فیصلہ کیجیے، اس کا جواب میں چاہوں گا. آپ اگر کہیں گے میں ایک بھی آدمی کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا تو آپ میرے دشمن ہو جائیں گے، آپ مجھے ٹیررسٹ نہیں. میں آپ کو میں آپ کو گھر میں نہیں گھسنے دوں گا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں کارکن ہے نا، کسی اور کو بولوں گا. وہ صاحب جی امام سے ان کو کہوں گا تو سیریس بات ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ایم کیو ایم رکاوٹ ہے. آج میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز کیانی صاحب، اشفاق کیانی صاحب، جنرل اشفاق کیانی صاحب، آئی ایس آئی کے چیف جنرل شجاع پاشا صاحب، یہ تو ہو گئے ادارے. آپ سے اور الیکٹڈ نمائندگان کی طرف میں آتا ہوں، جو مجھے پہلے آنا چاہیے تھا اس پہ بھی اعتراض ہوگا، لیکن پہلے اس پہ میں معذرت کر کے اپنا نام لیتا ہوں. پریزیڈنٹ آف پاکستان میرے بھائی آصف زرداری، نہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ بھائی لگانا ٹھیک نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب، اب میں کہتا ہوں جنہیں میں اپنا بھائی یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب، جنہیں جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم آپ سب کو یقین دلاتی ہے کہ پاکستان توڑنے کی بین الاقوامی سازش میں آپ کے ذریعے اس پریس کانفرنس کے ذریعے پوری قوم کو وصیت کرتا ہوں جو مجھے پسند، میری آئیڈیالوجی کو پسند کرتے ہیں. میں کوئی سیلیبریٹی تو ہوں نہیں، فلم ایکٹر تو ہوں، کوئی حسین جمیل شخص تو ہوں نہیں کہ مجھے پسند کیا جائے. میری آئیڈیالوجی جو محبت کرتے میرے نظریے سے جو پیار کرتے ان سے میری اپیل.
پاکستان توڑنے کی سازش میں میں پوری این کیو ایم کو رضاکارانہ طور پہ غیر مشروط طور پہ کھڑے اور برے وقت کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے بلا معاوضہ فوج کے حوالے کرتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے. اور جو میری فلاسفی پہ یقین رکھتے ہیں وہ بھی برا وقت آنے پہ فوج کے شانہ بشانہ ہو. اسی لیے آج کی میں نے پریس کانفرنس کی ہے. میں رکاوٹ ہوں, میں نے وصیت کر دی ہے, اگر میرے بھائیوں میں غیر القومی سازش کے تحت تقریر کر دیا جاؤں تو وصیت میں نے جو ہدایتیں کی ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہوئے تحریکی پیغام پاکستان کو کرپٹ سوسائٹی سے پاک کرنے, فیوڈلزم کے خاتمے کے لیے, جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے لیے, سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے, کمیشن در کمیشن مال دولت بنانے کے عمل کے خلاف این کیو ایم کا اگر آپ ساتھ دیتے ہیں تو ضرور دیجیے, اور اگر این کیو ایم کو صحیح نہیں سمجھتے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پنجاب بلوچستان سرحد میں ینگسٹرز پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں وہ مل کے جماعت بنا کر وہ الیکشن لڑے اور ان جاگیردار وڈیروں کے مقابلے میں لڑے. مجھے این کیو ایم کا یا اپنا نام نہیں چاہیے, مجھے نظام کی تبدیلی چاہیے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان آئند آباد, این کیو ایم, پاکستان کے مظلوم عوام زندہ باد. اب میں صحافی بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو ان کی عدالت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. الطاف بھائی امتیاز جانجو آیا. میں آپ سے پہلے بھی حیدرآباد میں جب آپ خطاب کرتے تھے تو ملاقاتیں ہوتی تھی آپ سے. آج مجھے ایک سوال کرتا ہوں, میں وقت نیوز سے ہوں, کہ آپ نے کہا کہ اگر بین الاقوامی سازش کے تحت میں قتل کروایا جاؤں تو میری وصیت پر عمل کیا جائے. تو 47 سے لے کر آج تک متحدہ سندھی نہیں بن سکے ہیں, آج تک مہاجری کہلاتے ہیں. تو آپ اپنے ساتھیان کو یہ کہیں گے کہ وہ اب سندھی بن جائیں؟ کہاں کے سچی گلا سنو, آؤں سندھ دھرتی جو پٹ آئے, سندھ ماں کی دھرتی آئے, آؤں سندھی آئے. اردو بولنے والا سندھی آئے, لائک بلوچ بولنے والا سندھی, آؤں سندھی آئے. آؤں اساں کے سندھی سمجھو. تمام مکھے بدھائیں تمام کے مجھے سندھی تسلیم کرنے لیے تیار آئے ہو. بھائی اگر آپ کو سندھی تسلیم نہیں کرتے تو کشمیر تک آپ کے دفاتر نہیں ہوتے, کارکنان نہیں ہوتے, لیکن آپ مہاجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں بار بار. آپ کی زمینیں, گھر, سب چیز کچھ یہاں ہیں, قبرستان یہاں ہے, تو آپ مہاجر کیسے ہوئے؟ وہاں کے ایکسپٹ اواں کے دل سے سندھی ہے. بار بار اواں کا اندازو بار بار اسا کے گلا اسا کے ساتھین جناب کے ساتھ گلا کیا تھا کہ الطاف حسین
سندھ کی حفاظت کی خاطر آتی ہے افاق کندہ سے. السلام علیکم. امین شاہ میرا نام ہے, ڈاؤن نیوز سے میرا تعلق ہے. آج آپ نے اپنے مطلب کی جو بین الاقوامی سازش کا جو انکشاف کیا ہے, اس میں کون کون سے مطلب کے مالک ملوث ہو سکتے ہیں, اور اس سازش کو جیسے آج آپ نے بے نقاب کیا, اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے اور آپ کے کارکنان, آپ کے آئیڈیالوجی کو پسند کرنے والے لوگ جو ہے اس پر کام کر سکیں؟ میں نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں. اب رہا اس کا کہ کون کون سے ممالک ہو سکتے ہیں, تو میرے بھائی آپ کی زندگی صحافت میں جتنی بھی گزری ہے بہت سے زیادہ آپ خوب جانتے ہیں پاکستان میں کس کا اثر رسوخ ہے. آپ میرے ہی منہ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں, کبھی آپ بھی کہہ دیا کیجیے اپنے منہ سے. اور میرا کوشچن ہے جو آپ انٹرنیشنل کانفرنس کی آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے بہت سینئر پیپلز پارٹی کے لیڈر نے بات ایلیگیشن لگائی, تو کیا آپ کی پارٹی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ایلیگیشن تھے وہ اسی انٹرنیشنل کانفرنس کی ایکسٹینشن؟ میں نے پہلے کہا کہ میں اس آدمی کا کسی بات کا جواب نہ ماضی میں دیا نہ آئندہ دوں گا. جی جی وعلیکم السلام. جس آپ کا ذکر کیا تھا 1978 کا کہ جب آپ باہر جاتے تھے تو پیرنٹس لے کے وہ گھومتے تھے, میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا جو آپ نے بات بتائی ہے. نواب قریشی کا نام ہے, جو بات آپ نے بتائی کہ جب آپ جاتے تھے وہ وہی بات ہے آپ نے بتائی, سچی والی بات ہے. آپ کا ملتا ہے نواب قریشی سب سے بہتر تھے, اسی طرح آتے تھے اور ملتے تھے. ایک تو یہ بھائی دوسری بات ہے کہ یہ جو سماجی مقدمہ کیا جا رہا ہے کراچی کے اندر, اگر یہ سلسلہ ابھی کہا جائے گا, سپریم کورٹ کی آ چکی ہے تانع شیر شاہ ہوتا ہے کراچی کے اندر, تو اس کے نوجوان گرفتار بھی ہوتے ہیں, بھیا بھی جاتے ہیں. صاحب ایک صاحب یہ ولی بابا کے کافی لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں, اور اس کا جو ہے کہا بھی جاتا ہے کہ ایم پی دوبارہ قانون کا الزام بھی لگایا جاتا ہے. تو یہ ایک ملک کے اندر دو قانون, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کا جواب اپنی بات میں دے چکا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ میں قوم کو آزاد چھوڑوں. السلام علیکم, میرا نام محمد افضل ہے, میٹرو ویب ٹی وی سے میرا تعلق ہے. وعلیکم السلام. بڑی ضرورت مندی کا مظاہرہ آپ بھی کر سکتے تھے, جن حقائق کا آپ نے آج پردہ اٹھایا ہے, یقیناً یہ آپ ہی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ اس ملک کے واحد لیڈر ہیں جو حقائق بیان کرتے ہیں. ملک بچانے کے لیے آپ نے آج بہت کچھ کہا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بار بار انٹرنیشنل عدالت کی بھی بات کی, کیا ایسا نہیں ہو سکتا ملک بچانے کے لیے آپ خود انٹرنیشنل عدالت سے رجوع کریں؟ انٹرنیشنل عدالت ہمارے ممالک کے مقدمے تو سن سکتے ہیں, لیکن آپ جن کے خلاف مقدمہ انٹرنیشنل عدالت میں لے کے جائیں گے, انہوں نے کہا تھا یونائٹڈ نیشنز. What is new United Nations? We have to go to Iraq. You know better than me. I'm a very open person, but آپ مجھے کل مرتا ہوں تو آج نہ مرائیے خدا کے لیے. آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون یہ پایا جاتا ہے, آپ نے بین الاقوامی سازش کی بات کی آپ کو قتل کرنے کے حوالے سے, تو ایک قانون یہ پایا جاتا ہے کہ الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم کے دھڑے بن جائیں گے. تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کوئی جانشین مقرر کر دیں جو کہ آپ کی اتفاق سے آئی ہو؟ اور دوسرا یہ سوال کہ اس پریس کانفرنس میں آپ نے نواز شریف صاحب کو ٹارگیٹ کیا, صدر زرداری کو اپنا بھائی مانا آپ نے, تو کیا بھائی سے نواز شریف صاحب بھی میرے بھائی ہیں حضور, نواز شریف صاحب بھی میرے بھائی ہیں, اور زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں.
تو میں ان کے لیے کیا کہوں؟ ان کے لیے عدالت جو کہہ چکی ہے وہ اتنے ماشاءاللہ بہادر آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عدالت فیصلہ کرے، جو مجھے کرنا ہے میں کروں گا۔ اب آپ میرے منہ سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں ان کے خلاف؟ میں یہ کہوانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ این کیو ایم اور پیپلز پارٹی ملک کے وسیع تر مفاد کے ساتھ بیٹھے گی؟ یہ بالکل، دیکھیے زرداری صاحب سے میری بات ہوئی تھی، میں نے کہا آپ نے تقریر کی تھی 9-0 پہ کہنے میں اس سے قائم، میں نے کہا دیکھیے اردو بولنے والے ہوں یا سندھی بولنے والے، کچھ پہلے آ گیا کچھ بعد میں آ گیا، سبھی سندھی ہیں جی، کون ہے جو مطلب سندھ میں رہے، سندھ کا کھائے، سندھ کا پہنے؟ اب یہ بھائی کا سوال کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے مہاجر کہنے پہ تو اعتراض ہے، ہم تو جو پیسہ کماتے ہیں سندھ میں وہ سندھ میں خرچ کرتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں دفن ہوتے ہیں۔ یہ سوال پختون سے کبھی کیوں نہیں کرتے؟ یہ سندھی جو ہے قوم پرست یہ پختون سے کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ کرتے ہو تو اپنی لاش اپنے گاؤں پہ لے گئے، اپنے ملک کیوں لے کے جاتے؟ جانشین تو بھائی وراثتی تنظیموں میں ہوتا ہے، ایم کیو ایم ایک حق پرست جماعت ہے، جمہوریت پر یقین فرم یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ جو فیصلہ کرو وہ میرٹ پہ کرنا، صلاحیت پہ کرنا، قابلیت پہ کرنا، کردار پہ کرنا، اس کے اطوار پہ کرنا، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا۔ میں نے ان کو کرائٹیریا دے دیا ہے، میں جانشین، میں کوئی مطلب جاگیردار ہوں کہ جو اپنا جانشین مقرر کروں کوئی میں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کی ان سے بات کی ہوئی ہے، اس وقت یہ قومی موومنٹ کو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ کام کرنا ہے تو آپ کی ان سے کیا مانگیں گے؟ ان کا بات یہ ہے کہ پہلے دیکھیے کرنل اس کے اب کسی بھی انسان اس کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور ہتھے کا سلسلہ، پرچیوں کا سلسلہ، تاجروں، دکانداروں، صنعتکاروں، چلتے ہوئے لوگ، چھوٹے چھوٹے دکانداروں، حتیٰ کہ پان کے کیا کہتے ہیں اس کو، کھوکے لگانے والے تب کو نہیں چھپا جا رہا ہے، تلی کا واقعہ ہے۔ یہ اگر ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے تو سندھ میں بھائی چارے کے لیے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کا سوچ سکتے ہیں، امن کی خاطر، سندھ میں نفرت کے خاتمے کی خاطر، سندھ میں ایک اکائی کے خاطر یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ بھائی بھی رہیں گے، ضروری نہیں ہے کہ بھائی جو ہے بن کے ساتھی بھی لگ جائے، بھائی بن کے ابول سے بھی کی جا سکتی ہے، ایسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایک بھائی پیپلز پارٹی میں، دوسرا بھائی مسلم لیگ میں، تیسرا بھائی فوج میں، چوتھا بھائی لائن میں ہے، ماشاء اللہ اگر آئے تو اس میں دیکھیے، یہ پہلے زرداری صاحب
ضرور کہا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں، ایک تو جھوٹ نہ بولتا نہیں. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں جو ایسا کروں. میں نے کہا پھر بھی دیکھ لیجیے آپ کے اور بھی بحثیں ہیں اور یہ ایجنسیاں ظاہر آپ کس کس کو دیکھیں گے، اس کی تحقیق کر لیجیے. انہوں نے کہا میں ضرور کروں گا، اور انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس برطانیہ حکومت کو ثبوت دیتی ہے تو آپ پوچھ لیں. جی میں آپ سے کوشچن نہیں لوں، آپ بہت دیر سے نہیں. یہ بیچارے بیٹھے پاکستان میں، یہ بیٹھے پاکستان میں 2 بجے سے، 2 بجے سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے بیٹھے. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا نام ملک آفتاب حسین ہے، میرے تعلق اپنا نیوز ٹی وی سے ہے. بھائی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی ہے سی ڈی جس میں زندگی کی اور بربریت کی وہ دکھانے میں دیکھی ہیں، دل خون کیا ہو رہا ہے. یہ جو لاشیں دیکھی اور کراچی میں بربریت کا منظر سامنے آیا. تو بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ لیاری میں آپ نے بھی سب سے پہلے خطاب کیا تھا، لیاری کے لوگوں کے لیے خدمت خالق فاؤنڈیشن نے ایمبولینسیں دی تھی، ہاسپٹل کیمپ کیا تھا. اور لیاری میں بڑی خدمات ہیں، فارغ بلوچ ہیں، ڈاکٹر فاروق صاحب ان کا بھی ہلکا انتخاب ہے، ناجیہ قبول صاحب کی وہاں رہائش ہے. تو لیاری میں اگرچہ کچھ جوائن پیشہ مصیبت افراد ہوں گے، لیکن لیاری میں جو ہے محب وطن، بلوچ، سندھی، اردو اسپیکنگ، پنجابی، میوالی اور برادری لوگ بھی ہیں. تو بھائی ان کی یہ وجہ کیا ہے کہ ایسے ناجیہ قبول یا ڈاکٹر فاروق صاحب جو ہیں یا کوئی فارغ بلوچ ہم کیسے واقف ہیں، تو وہ ان کی لیاری میں جو احساس ضروری ان کو ختم کرتے اور ترقیاتی کے خاص طور پہ جو خدمت خالق فاؤنڈیشن کی کیمپس تھی وہ بھی بدل دے رہی ہے. لیاری میں کبھی پانی کسی نے پہنچایا؟ ہم نے. پیپلز پارٹی نے نہیں پہنچایا پانی. لیاری میں پانی ہم نے پہنچایا. لیاری کے لوگ خدا میجورٹی لیاری کی جو ہے، میجورٹی کی وہ اپنی بچیوں، بچوں، خواتین، گھر بار کے لیے خون کے آنسو ہوتے رہتے ہیں، تنگ ہیں. ہم اپنا کام جس دن سرکاری سرپرستی جو انہیں دہشت گردوں کو حاصل ہے، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے بلکہ جنہوں نے سرپرستی کی ہے انہوں نے ٹیلی ویژن پر کھلے عام کہا کہ ہاں کرتے ہیں ہم سرپرستی. تو یہ سرپرستی ختم ہو، ان کرمنلز کو پکڑا جائے. لیاری میں ہم وہ کام کریں گے، لیاری کے عوام کی وہ خدمت کریں گے. لیاری کے عوام کی کبھی کسی نے خدمت نہیں کی ہوگی. لیاری کے عوام سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. کرمنلز کی بات کر رہے ہیں، لیاری کے عوام کا خود ظلم کرتے ہیں. وہ پان کا کھوکا میرے گھر میں توڑنے ہی تھا، کوئی وہ لیاری میں ہی تھا. پاکستان کی پالیٹکس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بہت طویل عرصے سے وائلنس کے اور مارا ماری کے ریٹ ہو رہی ہے. کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے ان کروڑوں عوام کے اوریجنل مسائل مہنگائی، روزگار کی روزگاری کی طرف توجہ دینا چاہتی ہے؟ کیا ہر کی جماعت اس طرف توجہ دینا چاہتی ہے کہ کب ممکن ہو سکے گا کہ ہم لا اینڈ آرڈر سے آگے بڑھ کر ان جینول اوریجنل ایشوز پر بات کرتا دیکھیں گے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، ایک لفظ ہے اس کا کہ جس ملک میں انصاف ہو اس ملک میں یہ مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. انصاف جبھی ہوگا جب قانون کی، آئین کی حکمرانی ہوگی، اور آئین کی، قانون کی عملاً حکمرانی پاسداری اسی وقت ہوگی جبکہ وزیر اعظم، پریزیڈنٹ سے لے کے ایک عام مزدور تک سے اس آئین کا، اس قانون کا اطلاق ہوتا ہو جیسا برطانیہ میں ہوتا ہے. بھائی میرا نام صابر علی ہے اور میرا تعلق قومی اخبار دھوم ٹیلی ویژن سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی میرا تعلق دھوم ٹی وی اور قومی اخبار سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کراچی کی صورتحال پر ازپر نوٹس دیا ہے اور متعدد سیاسی جماعتیں اور مختلف جو گروپ ہیں وہ فریق بنے ہیں اس حوالے سے،
एमक्यूएम की फरीक बनी है, लेकिन जिस तरह के जो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं या जो मुख्तलिफ जो दूसरी जमातें हैं वो एमक्यूएम के खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ लियारी जिसके चीफ पैटर्न हजारों मील दूर बैठे हैं, जिसका नाम किसी ने नहीं सुना, तो ये मुल्क तोड़ने की जो साजिश कर रहे हैं ये पाकिस्तानी भी शामिल है इसके अंदर। मुल्क ऐसे नहीं टूटा करते भाई, धूम मचवाओ धूम, तो ये मुल्क तोड़ रहे हैं धूम टीवी वालों, धूम के बताओ कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तोड़ने वाली कुव्वतों के एजेंट मौजूद हैं। मेरा सवाल यही था कि इस हवाले से जिस तरह एक तासुर बनाया जा रहा है और एमक्यूएम को जो है वो मौलिक इल्जाम ठहराया जा रहा है, तो आप मेरा सवाल ये कि आप मुतमईन हैं जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है और जिस तरह लोग पेश हो रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो आपका क्या उस पर फैसले को आप तस्लीम करेंगे? वो फैसला आने के बाद आ जाए तो देखेंगे कि आया करोड़ों मुहाजिरों के लिए जिन्होंने अपना घर बार बाप दादा की कब्रें छोड़ी इस पाकिस्तान के खातिर, और मुझे नहीं पता इस बेंच में कितने लोगों ने हिजरत की है या हिजरत का मजा चखा है। जो बेंच सुप्रीम कोर्ट की है तो घायल की हद घायल का और न जाने हुई, लेकिन जो भी फैसला आने दीजिए उसके बाद एक और कुव्वत है अल्लाह इंसाफ, वो मौजूद है, और दूसरी कुव्वत है जमीन पर पीपल आर द बेटर जज ऑफ अदर्स। आपने जिस बैनुल-अक़वामी मुल्क तोड़ने की साजिश का इंकशाफ किया है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब आपसे उनकी लंदन में मुलाकात हुई थी, नजर उनके साथ थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका मुल्क तोड़ना चाहता है, आपके हवाले से कहा था, और आपके हवाले से कहा था कि हम अमेरिका के साथ हैं और पख्तूनों को मारते रहेंगे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये बात कुरान पाक पे कही थी, क्या सच है ये, क्या सदा करते हैं आप? मैंने पूरी गुफ्तगू जो की है इसकी रोशनी में अगर सहाफ़ी भाई ये समझते हैं कि अमेरिका की साजिश में मैं शामिल हूँ तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। जहाँ तक उस आदमी के इल्जाम का ताल्लुक है उसका मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, न मैंने पहले जवाब दिया न मैं जवाब। मेरा सवाल ये है कि एमक्यूएम के रहनुमा ये जो कराची में तत्व हालत हुआ है जिनकी तरफ निशानदेही करते हैं उनको अवॉइड किया था पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के दौरान के तौर पर सदर गद्दारी की जाती है और इनके बारे में कहा जाता है कि कराची में कुछ लोगों इनकी वजह से हुआ। तो आप इसके बावजूद सदर गद्दारी को भाई मान रहे हैं और उसके साथ आपकी बातचीत भी कर सकते हैं, तो ये सब देखते हुए क्या आप ये सवाल दुरुस्त नहीं है। गांधी साहब ने नहीं किया था, किसी भर्ती किसी और ने किया। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, मेरा नाम मोहम्मद सुरेल अफगान है, पाकिस्तान स्टेट टाइम्स से। मेरा आपसे ये सवाल है, आपसे कौन सा अखबार है? पाकिस्तान स्टेट टाइम्स से। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने आज अपील की है ISI के चीफ ऑफ आर्मी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से और PM साहब से कि मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है इसको देखा जाए और इसके अकॉर्डिंग टू जो है वो एक्शन लिया जाए। तो एमक्यूएम इससे पहले भी बारहा दफा ये अपील कर चुकी है, तो आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो इससे मुस्तैद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये आपने एक्सप्रेस करवाई है पाकिस्तान स्टेट का है। सवाल आपका बड़ा जबरदस्त है। इस सवाल पर आपको शाबाश देता हूँ
اور ڈبل شاباش نہیں بلکہ بہت زیادہ شاباش دوں گا جب چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور جنرل کے سامنے آپ کو موقع مل جائے حاضر ہونے کا، پیش ہونے کا یا رپورٹنگ کرنے کا، کہاں یہ سوال ہے؟ السلام علیکم عطا بھائی، میرا نام ہے ARY نیوز سے میرا تعلق ہے۔ پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی ہے سیاسی طور پہ، اور اراکین قومی اسمبلی کی بڑی تعداد، سینیٹر، صوبائی اسمبلیز کے اراکین جو ہے ملک میں موجود ہیں، اور کراچی جو ہے وہ 67% پورے ملک کا ریونیو دیتا ہے۔ پھر کراچی میں مسلسل سطح گوری، کراچی کے حالات خراب ہونا اور MQ کی نمائندگی کو کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا ہے یہ قومی سطح پر؟ آپ کی آواز بند ہو گئی؟ اچھا وہ سوری، انہوں نے بتایا یہ جو کمپیوٹر وغیرہ سیٹ کرنے والے ہیں کہ تھوڑا سا گیپ آتا ہے 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ کا۔ کیا سوال تھا؟ مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ آپ رپورٹر ہیں، کاش کہ آپ اینکر پرسن وہ اللہ آپ کو بنائے، ترقی دے، اور آپ اپنے سامنے بڑے بڑے لوگوں کو بٹھائیں اور پوچھیں کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا تھوڑے پھنسی نکلے ہوئے ہیں، کیا ہاتھی کے دانت نکلے ہوئے ہیں، یا سینگ نکلے ہوئے ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ میرا نام شاہ ولی اللہ ہے، ایکسپریس ٹیلی ویژن سے میرا تعلق ہے۔ یہ ایکسپریس ٹیلی ویژن والے، ایکسپریس ٹیلی ویژن والے، ایکسپریس ٹیلی ویژن والے خواتین کی آواز کو دبانا ٹھیک نہیں۔ یہاں سے چلے جائیں، اب آپ لندن میں موجود ہیں، کافی عرصے آپ نے ضلع بدل نہیں رہے، ابھی تک بندی پڑی ہے، وہاں پر بھی آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو کیا آپ پاکستان آنے کا سوچ رہے ہیں، یا آپ کے کارکنان آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو ایسی ہی تھریٹس مل رہی ہیں جیسے آپ کو پاکستان میں ملی؟ اس کے علاوہ یہ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ MGM اکثر بات جو ہے وہ اشاروں میں کرتی ہے، نام نہیں لیتی پرٹیکولر۔ اگر آپ کو تھریٹس مل رہی ہیں، کہاں سے مل رہی ہیں، کون سے ممالک سے، کون لوگ دے رہے ہیں، ان چیزوں پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ سب کہتے ہیں کہ MGM سے لوگ ڈرتے ہیں، MGM کس سے ڈرتی ہے؟ MGM بھی ان سے ڈرتی ہے جس سے پوری دنیا ڈر رہی ہے۔ MGM بھی انہی قوتوں سے، سپر قوتوں سے مطلب ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے MGM تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں تو کہہ رہا ہوں فوج اور ISI MQM یہ مل جائیں تو پھر کوئی سپر طاقت نہیں ہے ہمارے سامنے، یہ میں یقین دلاتا ہوں۔ لیکن آپ کہیں کہ MQM اکیلے نہیں بھیا، میرے پاس کوئی نہ الادین کا چراغ ہے، نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ میں بس پھیروں یوں کر کے یا سمندر میں بھیجوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح چھڑی بھیجی تھی رستہ بن گیا تھا۔ تو بھائی میں گناہگار آدمی ہوں، میرے کرنے سے ان کو کچھ نہیں ہونے والا، میں نے سمندر میں اگر چھلانگ بھی لگائی، یہ لکڑی بھیجی، لکڑی بھی جائے گی، میں بھی جاؤں گا۔ اب دوسرا سوال، آپ پہلا سوال آپ کا جو تھا ساتھیوں نے نہیں کہا، میں نے کہا ضرور کہ میں آ جاتا ہوں اور وہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں اگر آنی ہے، لیکن ساتھیوں نے کہا وہاں پھر بھی قانون اور عدالتیں موجود ہیں۔ یہ جھینگا مستی
یہ لاقانونیت کا اشر اشیر بھی برطانیہ میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر قتل نہیں ہوتے، یہاں بھی ہوتے، لیکن پرسنٹیج بہت کم. آپ جو سمجھ کر رہے ہیں جی، آپ میں پوچھ رہا ہوں نواب علی صاحب السلام علیکم. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن والے تو ہماری خبر ہی نہیں دیتے. خبر دینا جو ہے تو یہ خبر رپورٹ کرنا رپورٹر کا کام ہے. خبر دینا ادارے کے مالک اور پی ٹی وی کے ایم ڈی کا. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ اتنا یہ ٹائم، کیونکہ پتہ نہیں وہ دے بھی نہ دے اور ٹائم جو ہے وہ کوئی اور سوال کر لے کہ جس کا کروں گا آپ کو ایڈجسٹ کرنا آپ کو میری سمجھ کریں تاکہ مجھے بولنے کا موقع دے دوبارہ پلیز. یہ ہے کیونکہ سیاسی باتیں سارے دوستوں نے کی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بھی آپ نے باتیں کی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آج تقریباً آدھا سندھ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور آپ اپنے آپ کو سندھی بھی کہتے ہیں اور آپ ہیں بھی سندھی، ہم آپ کو سندھی مانتے ہیں، اردو بولنے والے سندھی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان متاثرین کے لیے کوئی ہے آپ کے پاس پروگرام یا کوئی ارادہ ہے ان کی کوئی ہیلپ کرنے کا پلیز؟ میں جواب نہیں دوں گا. نواب علی صاحب، میں رابطہ کمیٹی کے دو اراکین جنہیں کل رات کو میں نے کیا ہدایت کی ہے، اللہ رسول اور اپنی ماں جس نے آپ کو جنم دیا ہے اس کی قسم کھا کے بتائیں کل میں نے جانا. میرا نام شاہ ولی اللہ ہے. ایک منٹ نواب علی صاحب کا جواب ہونے دیجیے. بھائی آپ نے یہ ساری گفتگو سے پہلے سب سے پہلی ہدایت یہی کی جو ایک دو روز سے آپ مضطرب بھی ہیں اور بہت ذہنی طور پر پریشان بھی ہے اور اس پریس کانفرنس کے لیے مشورہ کر رہے تھے. آپ نے سب سے پہلی ہدایت ہم سب کو یہی کی ہے کہ باقی سارے کام کو چھوڑ کر تمام تر جو ہماری وسائل ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو ہم بروئے کار لائیں اور پہلی فرصت میں ہم سب اندرون سندھ کا دورہ کریں، سیلاب زدہ اور بارش زدہ علاقوں اور متاثرین کے داد رسی کے لیے وہاں پر جائیں. جو ہم سے امداد ہو سکتی ہے، جو ان کی داد رسی ہو سکتی ہے اور جو ان کے مشکلوں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، آپ نے ہدایت کی ہے. اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ بھائی ہم اپنی پوری جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہماری توانائی ہے، ہمارا پورا وقت کل سے بھائی سیلاب زدگان ہے، بارش زدگان کی امداد کے لیے. خدمت خلق کے وہ ہے موجود، کیا نام ہے انچارج مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال بھائی پروگرام میں، لیکن میں صحافی بھائیوں کے نالج کے لیے بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ سندھی آئے ہو جی اللہ بھائی بالکل سندھی میں بتائیں. رات جو گفتگو جی بھائی ماں پاڻ گفتگو میں موجود ہوں. یہ صحافی دوستن کے بتائیں چاہیے تو اساں ہیر ہی بلکہ اساں جو ٹے ٹیموں انشاءاللہ صبح جو کا فیلڈ میں ہوں ماں تے ہیر ہی جو کا سو روانو تھی جی پریس کانفرنس ختم تھی. نواب شاہ بدین اور میر کو خاص دے رہے باقاعدہ سمجھا سجا انتظامات مکمل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جے بھی سیلاب جا جے متاثرین ہیں، جے برسات جا ستایا رہن انشاءاللہ ان سے گڈی ہوندا آخری وقت انشاءاللہ ان گڈ رہنداسیں. تمام جو مکمل ہدایتوں ہیں تو پوری سندھ میں جتے جتے جو سو بارش تھی ہے یا اصل سندھی بھائر یا پریشان ہیں ان کی کیس کے طرف بھرپور مدد کی وجے. زونل کمیٹیوں سیکٹر جا کارکنان یونٹ جا کارکنان سب ان سے گڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان سے گڈو گڈ میڈیکل ایڈ جو کمیٹیوں تے جو کیمپوں میں لگلا ہیں انشاءاللہ صبح کا وٹھی جو باقاعدہ ٹیلی ویژن تے ان کے نظر بھی ایکسپریس ٹیلی ویژن سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اردو بولنے والے جنہوں نے بچارے پاکستان میں ان کی آبادات سے قربانیاں دی، انہوں نے پاکستان بنایا، ان کو نہ تو ان کے کانفرنس جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، نہ دیگر قومی کے لوگ تسلیم کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ سندھ کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں. اب اگر ایسے میں اردو بولنے والے جو احساس محرومی کا شکار ہیں، اگر صوبے کی بات کا پھیلتی ہے تو اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے؟ ابھی تک تو جب تک میں نے امن کا درس دیا ہوا ہے،
جب تک تو اپیل نہیں کروں گا. جب میں آزاد کر دوں گا کارکنان کو پھر ان کا جو دل چاہے وہ مطالبہ کرے بھائی, پھر میرے وقت کی بات نہیں ہے. صاحب بھائی ملک منور حسین میرا نام ہے, نیوز 5 ٹی وی چینل سے میرا تعلق ہے. میں آپ سے نہ صرف میں بلکہ پورے پاکستان کی عوام بھی جاننا چاہیں گے کہ جنہیں آپ نے شہید انقلاب کا نام دیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے, ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے بلکہ ملک گیر جماعت ہو چکے ہیں, کراچی میں امن کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک ڈاکٹر صاحب کی شہادت کا تعلق ہے, we are in touch, constantly in touch with the local police as well as the members of the investigating team of the Scotland Yard. So whatever we get information, we convey to them. Whatever we can share, we are sharing. And you know that Scotland Yard is a very, very experienced and good agency, one of the best agencies. السلام علیکم صاحب بھائی, میرا نام چاند نواب ہے, ٹیلیویژن سے تعلق ہے. سب سے پہلے تو اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور اختیار رکھے. صاحب بھائی میرا سوال یہ ہے کہ MKM بغیر مثلاً اگر پورے ملک میں خدمت کرتے ہیں قدرتی آفت ہو, لیکن جب سیاسی طور پر وہ شہادت صوبوں میں جاتی ہے تو اسے سندھ کی کوشش کی جاتی ہے. آپ درست فرما رہے ہیں, یہ جو مارا ماری ہو رہی ہے یہ اسی سازش کا حصہ ہے. نہ رہے گی MQM, نہ پھیلے گی ملک بھر میں, اور نہ ملک میں غریب ایماندار پڑھے لکھے متوسط طبقے کے لوگ انتظام حکومت اور اقتدار حکومت میں آئیں گے. لہذا MQM کو نہ صرف کراچی تک محدود رکھو بلکہ کراچی میں بھی ختم کر دو. میرا نام عمیر علی انجم ہے, سچ ٹی وی سے میرا تعلق ہے. کہ آپ نے کہا کہ نوجوان نام تو بڑا اچھا رکھا ہے آپ نے, سچ ٹی وی نام تو بڑا اچھا رکھا ہے, سچ بولتے بھی ہیں آپ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ملک بھر سے نوجوان یونیورسٹی اور کالجز سے نکلے اور اپنی تنظیم بنائیں, آپ ملک میں جو ہے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, تو آپ نوجوانوں کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو میرا میسج یہ ہے, نوجوانوں جن چیزوں کی طرف آپ امید کی کرنیں لگاتے ہیں اور جن سے امیدیں باندھتے ہیں, XYZ کوئی ہو, وہ عوام کے مسائل کیا خاک ہے کریں گے جنہوں نے کبھی بس میں سفر نہ کیا ہو, جنہوں نے کبھی منی بس میں سفر نہ کیا, جنہوں نے کبھی سرکاری اسپتالوں کی شکل نہ دیکھی, جنہوں نے کبھی غربت کی وجہ سے ایک وقت فاقہ کیا ہو, ایسے لوگ جو بسوں میں سفر کرنے والے ہیں, جو مسائل یعنی جن کو پانی پینے کا صاف پانی
نہیں ملتا. لیکن ہمارے نوجوان اگر ان کے پیچھے بھاگیں گے جن کے 2-2 1-1 ایکڑ صرف لان میں لگی گھاس میں پانی ڈلتا ہو اور وہ غریبوں کی حمایت کی بات کریں تو اے نوجوانوں آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اور اس ملک کے خراب نظام میں اور زہر ڈال رہے ہیں آپ. یا لگی ہوئی ہڑکی ہوئی گندی آگ میں جلتی آگ میں آپ اور تیز سڑک کی اسے بھڑکا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو چنیے جو آپ سے ہوں, جنہوں نے مسائل جھیلے ہوں, جنہوں نے دکھ اٹھائے ہوں, جنہوں نے باتیں کیے ہوں, جنہوں نے بس کی مشکل صبر کو سہا ہو, جنہوں نے پیلے اسکولوں میں پڑھا ہو, دریوں پہ بیٹھ کر کاٹوں پہ بیٹھ کر جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہو. ایسے پڑھے لکھے لوگ ملک کے بڑے بڑے سائنسداں بھی بنے ہیں. ضرور ایسے بڑے بڑے لوگ ملک کے آج ایوارڈ یافتہ سائنسداں بھی بنے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ملک کو اٹامک پاور دینے والے سزا یافتہ بھی بنے ہیں. اللہ اکبر. اس ملک میں آپ امن کی بات کر رہے ہیں. اس ملک کا قانون یہ ہو فخر کرتے ہیں آپ ہر جگہ سینہ تان جب نیوکلیر پاور ہے. جس نے نیوکلیر پاور دیا آپ کو آپ نے اسے آج بھی نظر بند کیا ہوا ہے. یہ اس ملک پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا عذاب نازل ہوگا, فیصلہ اپنے زمین کے مطابق. السلام علیکم ورحمۃ بھائی. ادھر رہیے. وعلیکم السلام. میرا نام مشتاق ترکی ہے, سندھ ٹی وی نیوز میں. میں اپنے سوال سے پہلے آپ کا اقرار یا انکار معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا FIA, MI, ISI اور IB کی تحقیقاتی ٹیموں پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں؟ بھائی آپ کا سوال بڑا معنی خیز ہے. آپ بتائیے آپ یقین رکھتے ہیں؟ بینگ محب وطن پاکستانی جو بھی اسٹیٹ کے خلاف چیز جائے گی نہیں. آپ یقین رکھتے ہیں؟ 3 دن کے لیے آپ کو بھجواتا ہوں, آپ یقین رکھتے ہیں؟ اور نہ کرے کہ میں جاؤں. جب آپ یقین رکھتے ہیں تو اللہ نہ کرے کیوں کہہ رہے ہیں بھائی. میں بھگت چکا ہوں بھائی. 17 دن قید تنہائی میں الطاف حسین رہا ہے. ٹارچر سیل میں الطاف حسین رہا ہے. کس طرح ڈنڈے پڑتے ہیں یہ الطاف حسین سے پوچھو. میں اس کا کیا جواب دوں؟ اس کا جواب آپ اس وقت دیجیے گا جب آپ 3 دن کے لیے راضی ہو جائیں. میں کہیں بات کرتا ہوں, شاید کوئی رحم کھا جائے آپ کے اوپر اور 3 دن کے لیے آپ کو وہاں لے جائے, چاہے 5 بنا دے. میرا سوال یہ تھا بھائی کہ 12 مئی کے آپ نے ثبوت پیش کیے اور 2 پیپر سامنے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے فلاں امیر کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی. تو 12 مئی میں وزارت داخلہ آپ کے پاس تھی, پوری مینجمنٹ آپ کے پاس تھی, وفاق میں آپ تھے, اور اس وقت کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے تاثر تھا کہ آپ ان کے بڑے قریب ہیں. تو کیا آپ کی اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کنٹینر کس نے رکھے؟ اس میں آپ ناکامی تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل ناکامی تسلیم کرتے ہیں. اور کیا کریں گے؟ بالکل ناکامی تسلیم کرتے ہیں. ہم سمجھتے تھے, میں نے آپ کو بتایا, میں PG رینجر سے بات کر رہا ہوں, خدا کی قسم میں کر رہا ہوں. میں کہ رینجر بھیج دو, پلیز رینجر بھیج دو, لوگ مر رہے ہیں, اٹھانے کے لیے ایمبولینس نہیں جا پا رہی ہیں. نہیں بھیج.
बता तो चुका हूं मैं। एमपीएफ में पहले भी इल्जाम लगे हैं मुल्क तोड़ने के और अब भी लगे हैं, क्या आप समझते हैं कि वो जो आईएसआई एमपीएफ को मजबूत समझती है इस हवाले से? ये बात बार बार पता नहीं कब से की जा रही है। लगता ये है कि आप जैसे कुछ अनासर खुद बैठे हैं कि एमक्यूएम हुक्कुल वतनी से हट के मुल्क को मुल्क तोड़ के दिखा ही दे। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, डॉक्टर फहीम दानिश मेरा नाम है और जुर्रत अखबार से मेरा ताल्लुक है। आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि 98% गरीब अवाम की नुमाइंदा तंजीम है और ये वाहिद तंजीम है कि जिसमें वडीरा जागीरदारी निज़ाम का कोई फर्क इस अंदाज से शामिल नहीं है जिस तरीके से विरासती निज़ाम सियासत का हमारे यहाँ चल रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल जिस सिनेरियो में एमक्यूएम की पोजीशन चल रही है, जिस तरीके से भी आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है और उसके बाद जो आप नौजवानों को यही कहेंगे कि वो अपनी जमात बनाकर ईमानदारी और ईमानदारी के साथ अपने नौजवानों को असम्बलियों में पहुंचाएं, इसलिए कि एमक्यूएम ने वो वाहिद जमात है कि आम तबके से नॉर्मल एक आम इंसान को असम्बलियों तक पहुंचाए। तो क्या खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये एक इनकलाब की जानिब एक नया कदम होगा? पूरे मुल्क में पैगाम फैल तो रहा है। कौन सा पंजाब का डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, नाम बताइए आप, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, हम आपको ऑर्गेनाइजर बताते हैं उसका। लिस्ट लाओ भाई। लिस्ट लाओ। मेरा कहने का मकसद यह है कि वो लिस्ट ढूंढ, कुछ काफी लोग हैं असल में कमरे में, तो हाँ जी, कौन सा है? नहीं, पंजाब का लाहौर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बताता हूँ भाई, सुनने के लिए तैयार है? हेलो, सुन रहे हो? इनकलाब मतलब ये कि लाहौर में लाहौर में सैयद शाहीन अनवर गिलानी जोनल इंचार्ज। ये तो खाली लाहौर का दे दिया भाई, ये तो पूरी कमेटी लाहौर की है। मैंने कहा पंजाब का दिखा, डिस्ट्रिक्ट नारावाल, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट लाहौर जोन, रनकारा साहब, उकाड़ा, फैसलाबाद, धक्कर, सरगोदा, चिन्योट, झांग, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। मैं इतनी तेजी से क्यों दिखा रहा हूँ भाई? रावलपिंडी, सोशल फोरम रावलपिंडी, मियाँ वाली, जहलाम, यहाँ से एमक्यूएम लेगी तगड़े जवान, आगे वो क्रिमिनल का डट के मुकाबला कर सके जहलम से। जी जनाब, जी भाई। क्या ऐसा नहीं कि रेंजर जो है मतलब हमने तो कहा एमक्यूएम के बारे में आपके पास इख्तिलाफ है, आप एनपी के पीपल्स पार्टी के XYZ के इसके खिलाफ है, आप कीजिए। हमने हमारा कोई बयान आपने पढ़ा इसमें आया है? मुझे नहीं मालूम। कोई बयान नहीं आया भाई, कोई बयान नहीं आया। हमने
तो खुल के कराएं कि zero tolerance for crime, criminal and violence. Yes, we don't support any kind, any sort of violence. We are totally against all sorts of terrorism and violence. We believe in peace, 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 peace. का बेड़ा गर्क किया है आपके, मैं छोड़े आपको उसको कह दिया, मैं नहीं कहता, जिसने पीस का बेड़ा गर्क किया, इस्लाम का नाम पीस है, लेकिन उसने पीस का भी कायम करेंगे हम स्ट्रेंजर से, ताकि वो कुछ ये यहाँ ये तंग कर रहे हैं, करने में यार वो एक सवाल कर लेना। हमने बता दिया वहाँ जी, बिल्कुल बता दिया, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बाकी ऊपर वाले का मामला है, चलते चलते डॉक्टर साहब का बेचारों की शहादत हो गई, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जी भाई, कौन से टीवी से? दुनिया टीवी, दुनिया में देखा जाता है नहीं, दुनिया में देखा नहीं जाता तो दुनिया टीवी में रखा है, हमारी अगर नहीं देखा जाता तो आप फिर आप दुनिया का काटे, आधी दुनिया करें, आधी दुनिया यूनिट, आधी दुनिया चले। हाँ नहीं भाई, दुनिया रखा है तो पूरी दुनिया में होना चाहिए। जी जी, अब हाँ तो धर्म तब्दील करें या फिर रखें, आधी दुनिया चलेगी, पूरी दुनिया करते हैं आप, जो हो जाए तो ये आप जैसे ही तो अच्छी अच्छी खबरें भेजते हैं बनाई गए। ये है कि आप इदारे समाज, मैं शायद थोड़ा सा गलती हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब के शायद मैं शायद गलत भी हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपको उनसे तवक्कुआत, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जुल्फ़कार मिर्जा साहब उनके बड़े पुराने दोस्त हैं, तो मीरा मिर्जा साहबा उनकी मिसेज हैं जो बहुत जो ट्रैक रिकॉर्ड है आसिफ अली जरदारी साहब का, वो बाद लोगों के मुताबिक बहुत कुछ आइन नहीं है, वो कुरान पे काफी कस्में और बुकरे भी हैं। रिसेंट पास्ट में, उससे पहले वो एक प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा था कि ये कोई सियासत में कोई ये आप मतलब कसम खाना या ये हमारी जरदारी साहब पे जो पड़ेगा वो कुरान तो मियां साहब के सामने भी रखा, दोनों भी ये करें, बड़ी मुझे बात है, दोनों को कुरान का पाक रखना चाहिए। तो क्या आप आसिफ अली जरदारी साहब के वादों से उनका भी आपको कहता है, अभी मैंने लैंड करके हैं, 6:30 लैंड करना था, लंदन पहुंच गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब, क्या आप उनके वादों पे इतबार कर रहे हैं? जैसे अभी आपने गुफ्तगू में साहब से, मुशर्रफ साहब से आप जो भी उन्होंने किया आप उसके थोड़ा सा आपको रिग्रेट है, क्या आप वादों पे ही 88 से 1988 से हम वादों ही पे एतबार किए चले जा रहे हैं, बेवफाइयां हमारी तरफ से नहीं, बड़ों की तरफ से होती है, जो बड़ी पार्टी होती है। कहते मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं ढसा जाता, इसके अलावा मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा, मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं ढसा जा सकता। मोमिन को यहाँ पाकिस्तानी सियासत का गाड़ा दिया आपने, पाकिस्तान में कौन मोमिन है भाई? मैंने कब कहा मैं मोमिन हूँ? मैं इस पाकिस्तान में रहते हुए मोमिन कैसे हो सकता हूँ? कोई भी नहीं हो सकता। हर चीज तो हम हराम की खाते, हर चीज तो हम लीक की खाते, खैरात की खाते, हर कपड़ा लत्ता हम खैरात का पहनते हैं, और पाकिस्तान का हम क्या इस्तेमाल करते हैं? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो यार? आगे लिए
ایک पंजाब के बारे में बात करूँ मैं पंजाब गया 7 साल से सेक्रेटरीट में आ रहा हूँ। पिछले 2 साल में जब मैं पंजाब गया तो मैंने बकायदा के वहाँ पे टेंट्स भी देखे हैं जो अभी जो रेफरेंडम भी हुआ मैं उन दिनों में था। जीटी रोड पे मैंने कम से कम 10 से 12 आपके कैंप देखे हैं। मैं खुद मतलब इन दिनों मैंने जीटी रोड पर ट्रैवल किया और मुझे वैसा भी मुझे वैसे भी स्क्रीन वैसे ये कहना बड़ी खुशहाल बात है क्या पंजाब की तरफ जा रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन क्या आपकी समझते हैं कि ये कोई चीज उठाई गई है पिछले एक हफ्ते से जो तूफान बर्पा किया जा रहा है? बानवे में इससे ज्यादा तूफान उठाया गया। उस वक्त एक टेलीविजन था जिनसे मैंने कहा आप सवाल मत पूछे क्योंकि आपने तो टॉर्चर शहरी दिखाए पूरे बंदे के पास और अब तो देते भी नहीं खबर। शरीफ जरूर हो जाते हैं एजेंसी वगैरह के लिए या प्रेसिडेंट साहब और वजीर आलम साहब को या मेरा ख्याल है और जो वजीर इत्तलात होते हैं उनको अमर पास करने के लिए शिरकत जरूर करते हैं बीजेपी वाले देते प्रेसिडेंट साहब के अंदर ही है ना पीटीवी तो। हाँ प्रेसिडेंट साहब से पीटीवी की नशरियात मांगे हमने आज तक कभी किसी से नशरियात मांगने की बात नहीं की लेकिन एहतजाज जरूर रजिस्टर कराया है। अगर आप ये कहेंगे जावेद करा देना आपको अजहर जावेद अगर तुमने अपना नाम आइंदा अगर जावेद लिया तो समझते फिर बोरी तैयार है तैयार करके दिखाएं। सब कहने चाहिए नहीं हो सकती पाकिस्तान भी जाते हो यार। अभी बताया तुमने पंजाब से होकर आ रहे हो मेरा कहने का मकसद ये तो बदमाशी हो गई ना यार। तो इस पर एहतजाज करेंगे तो इल्जाम पे हम परवाह नहीं करते। टीवी की भीख हम नहीं मांगते। टीडीपी ने जो किरदार अदा किया है मैंने संगवार वहां से पाकिस्तान में किसी तरीके से 2 केस मैंने 2 खबरनामे देखे। मैंने बस कर दिया खुदा की कसम आज तक मैं तीसरा खबरनामा नहीं देख सका। शाबाश देता हूं लाखों मेरे चाहने वालों को जिन्होंने इतना प्रोपेगेंडा सुना मगर अल्ताफ हुसैन को नहीं छोड़ा। ये देखिए साहबी भाइयों आप कई हक मार रहे हैं लंदन वाले। ये देख लें आप काफी कर रहे हैं आपके साथ। भाई साहबी हजरात और यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मैं साहबी भाइयों से शुक्रिया अदा करने के कबूल करने से पहले मैं कहता हूँ मेरे भाइयों मैं मजाक भी कर लेता हूँ। क्या करूँ भाई थोड़ा बहुत मजाक भी कर लेना चाहिए मुझे सिवाय रोने के लाशों की खबर बाला का गला काट दिया फला के टुकड़े रख दिए तो कोई बात मजाक में अगर कोई नागवार तबीयत गुजरी हो बुरी लगी हो तो भैया हाथ जोड़ के आपके सामने माफी का तलबगार हो दिल में मत रखिए। जो कुछ कहा अपना समझ के कहा और अपना है मजाक कहा लेकिन जो फैक्ट बयान किए हैं उस पर आप तनकीद करने का पूरा उस पर मैं कभी आपसे सिफारिश भी नहीं करूंगा और ये फैक्ट बयान किए हैं उस पर मैं माजरत करूंगा। दीज आर फैक्ट्स। बाकी बातों में कोई अगर बात मगरबार गुजरी तो माफी। जी बोले आप। अल्ताफ भाई की तरफ से आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم، السلام علیکم، پورے پاکستان کے لوگوں، السلام علیکم، پورے پاکستان کے لوگوں.